بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ آپ سب کو میری طرف سے دلی عید مبارک۔ سنت ابراہیمی یقینی طور پر آج سب نے اس کو بطریق احسن ادا کیا، اور آج کا دن اور آنے والے چند دن یقینی طور پر سب کے لیے ایک بڑا خوشی کا پیغام لاتے ہیں۔ امید ہے تب سب نے یہ جو لوگ مخیر حضرات تھے انہوں نے تمام تر جو فریضہ ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھایا ہوگا۔ پاکستان کے اندر ظاہری بات ہے اور دنیا کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ عام طور پر گفتگو آپ سنتے ہیں سیاستدانوں کی، مختلف آراء آپ کے سامنے آتی ہیں، مختلف پارٹی پوزیشنز آپ کے سامنے آتی ہیں، لیکن جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، جو کرنٹ افیئرز ہیں، ان کے اوپر پاکستان کے جو نامور صحافی ہیں ان کا کیا موقف ہے، یہی جاننے کے لیے ہم نے یہ پروگرام کی ایک سیریز ترتیب دی ہے آپ کے سامنے، جس میں ہم پاکستان کے جو جانے مانے نام ہیں صحافت کے، ان سے آج کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر نہ صرف ایک اوپینین لیں گے بلکہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں خبر کیا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب منصور علی خان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں۔ منصور علی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ محترمہ علینا شگری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جناب محمد مالک صاحب پاکستان کے نامور صحافی ہیں، بہت شکریہ مالک صاحب آپ کا۔ اور جناب سعید قاضی صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اگین پاکستان کی صحافت کا ایک بڑا نام، آپ کا بھی قاضی صاحب بہت شکریہ۔ مالک صاحب یہ بتائیے کہ سر آپ کے نزدیک یہ جو جتنا شور آپ کے، کیونکہ پروگرام کے اندر بھی گفتگو ہوئی، آپ نے 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی کہ حکومت اس کے اندر کیا کر سکتی ہے کیا نہیں، بہت سی خبریں بریک کی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک یہ 28ویں ترمیم 26ویں اور 27ویں ترمیم کی طرح مطلب اس میں کوئی مار دھاڑ ہوگی یا یہ اسموتھلی یہ کام ایگزیکیوٹ کر لیا جائے گا؟ 26ویں ترمیم میں تو بہت مار دھاڑ ہوئی تھی، لیکن کیا یہ 28ویں ترمیم بغیر کسی شور شرابے کے ہو جائے گی یا اس پہ پرابلم ہے کوئی؟ نہیں ہو جائے گی، وہ آرام سے ہو جائے گی۔ آپ نے آج خبریں بھی دیکھی ہوں گی جس میں ذرائع کی خبریں ہیں کہ کچھ ڈرافٹس پیپلز پارٹی نے بھی دیے ہیں کہ جی کیا آپریشنلائز کس طرح چیزیں کر سکتے ہیں این ایف سی کا مین کانٹینٹ چھیڑے بغیر۔ یا ناک ایسے نہیں پکڑیں گے، دائیں بائیں سے پکڑ لیں گے اور چیزیں ہو جائیں گی۔ کیونکہ دیکھیں دو فیصلے ہو گئے ہوئے ہیں منیب۔ ایک تو یہ کہ جو وفاق ہے، سینٹر ہے، اس کو پاورفل بنانا ہے، اور یہ آپ انڈرسٹینڈنگ اسلام آباد پنڈی میں بڑی تقویت پا گئی ہوئی ہے کہ ویک سینٹر مینز اے ویک پاکستان۔ اور جو فائنینشیل کے علاوہ ویسے بھی آپ کو نظر آئیں گی بہت سی پارٹس کہ جو سینٹر کو بہت مضبوط کریں گی۔ اب آپ ہائر جوڈیشری دیکھ لیں، وہ ایبسلیوٹلی سبسروینٹ ہو گئی ہے سینٹر کے نیچے۔ وہ ایک پہلا امپورٹنٹ قدم تھا فرام دا رولنگ پوائنٹ آف ویو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح تھا، اس کے بڑے نقصانات لانگ ٹرم ہیں ہمارے لیے، لیکن وہ ہو گیا ہے۔ اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ان کو مارجن دے دیا جائے گا کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی 18ویں ترمیم کو دفاع کیا، ہم نے کمپرومائز نہیں کیا۔ کیونکہ عام آدمی کو نہیں پتہ لگتا جب ہیڈز چینج ہوتے ہیں تو کون سے ہیڈ اے سے پیسے نکلیں یا ہیڈ بی سے پیسے نکلیں، عام آدمی کو نہ اس کی سمجھ ہوتی ہے، نہ ان ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جاتا ہے۔ گورنمنٹ کو تو ایکس اماؤنٹ آف پیسے چاہیے ایکسٹرا، وہ ڈفرینٹ ری ایلوکیشن آف ہیڈز ہو جائیں گی، ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی، کچھ اوور لیپنگز بند ہو جائیں گی۔ مثلا بسپ ہے، بسپ کی چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں، وہ شاید مینجمنٹ گورنمنٹ کے پاس رہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، شیئر اس کا بدل جائے۔ جو ٹیکسز کے ہیڈز ہیں اس میں کچھ چینجز متوقع ہیں۔ یہ ٹیکنیکل گیم ہوگی اب، جس کو ہم بورنگ ٹیکنیکل گیم کہتے ہیں، جو فائنانس بل کے اندر آرام سے ایڈ آن ہو جائیں گی، اور عام آدمی کو یہی کہا جائے گا کہ این ایف سی کے اوارڈ کو نہیں چھیڑا گیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ ماڈیفیکیشنز ہوں گی اور سارے اسی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ اچھا رائٹ، منصور علی خان صاحب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو میں اس کو ذرا ایک ڈفرینٹ اینگل سے بات کرنا چاہوں گا۔ یہ جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے نا، اگر یہ کوئی فیصلہ کر لے گا کہ جناب یہ فلاں چیز کو جو ہے ہم نے منظور کروانا ہے، تو میرے خیال میں وہ اپنے طریقے سے کسی نہ کسی طرح جو ہے منظور کروا لیں گے۔ لیکن میرے خیال میں یہ جو، اگر آپ کو یاد ہو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم جب ڈسکس ہو رہی تھی اور اس میں بہت سی چیزوں کو کچھ نکال بھی دیا گیا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا ملتے ہیں بریک کے بعد، تو بیسکلی اس وقت وہ آئینی ترمیم کو آگے پوسٹ پون کیا گیا تھا کہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے اس کا کیا کرنا ہے۔ 26ویں کے بعد 27ویں آئی، اور 26ویں اور 27ویں میں جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کے بارے میں یہی کہا گیا کہ اس کو 28ویں میں جو ہے وہ لے کے آیا جائے گا۔ لیکن تب سے لے کر اب تک نمبر گیم بھی بہت تبدیل ہوئی ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں اسمبلی کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ قومی اسمبلی کے اندر نمبر گیم بھی بہت سی تبدیل ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں اگر یہ نظام جب چاہے گا کہ جناب ہم نے اس کو کروانا ہے تو ہر صورت یہ کروا لے گا،
لیکن اگر ان کی ول نہ ہوئی, نظام کی ول نہ ہوئی, تو میرے خیال میں وہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں لے کر آئیں گے. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی چہمگوئیاں بھی ہیں. میں مارکیٹ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں ہر کوئی اپنی اپنا راگ الاپ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم میں یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے. ایز اے جرنلسٹ میرے خیال میں جب تک ایک پراپر ڈرافٹ سامنے نہ آئے یا کوئی آفیشیل اس کے اوپر کامنٹری سٹارٹ نہ کرے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ کس طرح کامنٹ کر سکتا ہوں. رائٹ. اچھا علینا شکری صاحبہ, یہ جو ظاہری بات ہے مختلف آرائیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں, آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ منیر صاحب. میرے خیال سے کہ جب کوئی چیز لانا مقصود ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کنسنسس بھی ایونچولی ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور جس طرح 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم لے کر آئی گئی, 28ویں کے لیے بھی کوئی میرے خیال سے اگرچہ تاحال نظر آ رہا ہے کہ کچھ ریزرویشنز موجود ہیں, لیکن جس دن حکومت نے ٹھان لی اور جو جس قسم کے ایلیمنٹس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز منوانی ہوتی ہے یا کسی کا چیز کا اطلاق ہونا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے تمام حمایت جو ہے جو درکار ہوتی ہے وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے. اور جس طرح ہم نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم دیکھی, اگرچہ میری اطلاعات کچھ اس طرح کی ہیں کہ فی الحال بظاہر یہ 28ویں ترمیم کا معاملہ تھوڑا ہمیں ڈیفرڈ نظر آ رہا ہے, لیکن عید کے بعد اس میں کس طرح سے پیش رفت ہوتی ہے, اپنے اپنے نقطے کو لے کے, اپنے اپنے ایک پوائنٹ آف ویو کو لے کے, شدید ریزرویشنز کو لے کے معاملات کہیں نہ کہیں ٹھہرے ضرور ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کو پھر کس طرح سے منایا جائے گا وہ بھی دیکھنے لائق ہوگا. لیکن 26ویں اور 27ویں ترمیم میں تو ہم نے دیکھا کہ بہت سر جوڑ کے بیٹھا گیا اور رات گئے تک تمام ہمیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ آئینی ترمیم کے لیے, جس کا ڈرافٹ اب خود ہمارے قانون ساز یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھا نہیں ہوتا ہے, بہت عجلت میں جو ہے وہ چیزیں کر دی جاتی ہیں. سو 28ویں ترمیم بھی جس دن ڈیسائیڈ کر لیا حکومت نے اس دن آپ کو پتہ ہے کہ یہ لے کر آئی جائے گی, اس کو اپروولز بھی مل جائیں گی, اس پہ کنسنسس بھی ہو جائے گا, اور آپ کو بآسانی یہ نظر آئے گا کہ یہ پاس بھی کر لی جائے گی. آلدو پیپلز پارٹی کے نمبرز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے وہ ضرور اس حکومت کو درکار ہے, جہاں پر وزیر اعظم کو ریٹین کرنا, حکومت کو ریٹین کرنے کے لیے ان کو نمبرز درکار نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی ابھی ضرورت موجودہ نظام میں ضرور باقی ہے. قاضی صاحب, آپ بڑا بلاغ تبصرہ کرتے ہیں, ظاہری بات ہے مختلف اوپینینز ہیں جو ہمارے بہت سے آنریبل کولیگز نے ہمارے ساتھ رکھے ہیں, سامنے رکھے ہیں, جو اس پروگرام کا حصہ ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ 28ویں 27ویں یا 26ویں ترمیم کی جہاں تک پاس ہونے کی بات ہے, جس طرح سے وہ پہلے پاس ہوئی تھی, اگر جو پاور دیٹ بی جسے ہم کہتے ہیں, جو طاقتیں ہیں, انہوں نے چاہا تو ہو جائے گی, کیونکہ جو سویلین ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو سویلین ہماری اشرافیہ ہے, دے ہیو کیپیچولیٹڈ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اب ان کے پاس انیشیٹو نہیں رہا. ہاں تھوڑا سا شور مچا رہے ہیں زرداری صاحب اور یہ کہ ہم نہیں کریں گے تو کیا نہیں کریں گے, لیکن کیا یہ تحریک کوئی بنا سکتے ہیں یا کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کمپرومائزز کیے ہیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ترمیم, اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ترمیم کرنی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس ترمیم کو کوئی روک سکے گا, کیونکہ بہت ہی جو سکیلٹنز ہیں الماری میں پڑے ہوئے ہیں, تو وہ اگر وہ سکیلٹنز باہر آ گئے تو پھر ترمیم تو کیا کہیں آپ کے لیے نا مشکلات پیدا ہو جائیں, اور آپ بھی تو جانتے ہیں کہ جیسے کمپرومائزز ہوئے. تو میرا خیال ہے اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کسی اس سطح پہ جو طاقت کے سینٹرز ہیں, تو یہ آرام سے پاس ہو جائیں گی. اچھا مالک صاحب, یہ جو پچھلے دنوں بڑی ایک فضا چل پڑتی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں یہ ہو رہا ہے جی, کوئی ان کے ساتھ کوئی حالات اچھے نہیں ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے, کچھ ہو رہا ہے, کوئی عام ٹوسٹنگ ہو رہی ہے, جس طرح جو بات ابھی آپ نے کہی, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اصطلاح آپ نے استعمال کی, سب اسی تنخواہ پر کام کریں گے. سو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی یہ پتہ ہے کہ ظاہری بات ہے فار نو گڈ ریزن دے وونٹ وانٹ ٹو اسٹیپ آؤٹ آف سن شائن, اور وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اس نظام کے اندر کسی کو اپنے مخالف کر لیں, تو جو کچھ ہے پھر یہ ایسے ہی چلے گا, مطلب کوئی دیر از نتھنگ ہیپننگ ود پریزیڈنٹ صاحب یا فار دیٹ میٹر ود پی پی پی, اور آگے بھی ان کے لیے کوئی پرابلمز نہیں ہے, کیونکہ ایک یہ بھی نیریٹو آ جاتا ہے نا کہ جی اگلی دفعہ جی باری پیپلز پارٹی کی ہے اور بڑے مسائل ہوں گے. دیکھیں زرداری صاحب ایک پیسیفائنگ فیکٹر ہے, جو پرابلمز ہوتی بھی ہیں تھوڑی بہت وہ ادھر پاور سٹرکچرز کے اندر بلاول بھٹو صاحب کی وجہ سے ہوتی ہیں. ان کا ایک مرکیوریل سٹائل ہے, وہ بھڑک بھی جاتے ہیں, وہ ذرا ناراض بھی ہو جاتے ہیں, وہ ایٹ ٹائمز جمپس دا گن آلسو ایٹ ٹائمز. تو وہ ایج بھی ہے, اور وہ انہوں نے وہ رگڑے تو نہیں کھائے ہوئے جو باقیوں نے کھائے ہوئے.
سو آئی تھنک اس کی وجہ سے کچھ حالات زیادہ کئی بار لگتے ہیں کہ آپ کو بات آگے چلی گئی ہے. لیکن زرداری صاحب یہ جو باتیں چل رہی تھیں جی پریزیڈنسی میں کوئی چینج ہے, زرداری صاحب ہے, نو دیٹ از دیر از نو سچ تھنگ. ان فیکٹ زرداری صاحب از دا ون جو لڈ ڈالتے ہیں واپس ابلتے ہوئے چیز کے اوپر ڈھکنا رکھ دیتے ہیں. سو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے, دیکھیے پی ایم ایل این کو بھی پتا ہے, یہ جب تک عمران خان فیکٹر ہے ایک حد سے آگے کوئی آگے لائنز کراس نہیں کرے گا, بیکاز نہ ان کی کیپیسٹی ہے عمران خان فیکٹر کو کاؤنٹر کرنے کی, نہ پی ایم ایل این کو ہے. ان دونوں کی تو لاٹری نکلی ہوئی ہے کہ وہ گورنمنٹ نے آؤٹ سورس کر دیا وہ جھگڑا, اور پی ٹی آئی نے اپنا جھگڑا وزارت انسٹیٹیوشن میں بنا لیا ہوا ہے. سو جب تک وہ ایک فیکٹر پولیٹیکل فیلڈ کے اندر ہے, وہ ان پہ ایک بہت بڑا پریشر ہے. اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کیا شروع ہوا, آپ نے سندھ میں ایکٹیویٹی دیکھی نا, پولیٹیکل ایکٹیویٹی, بڑے بڑے ٹانگا پارٹیاں بھی سڈنلی ایکٹیو ہونا شروع ہو گئی. تو یہ میسیجنگ ایک سے زیادہ لیول پہ ہے, لیکن آئی ڈونٹ سی فرینکلی, مجھے پتا ہے کہ یہ اس باری بہت ٹیکنیکل گیم ہوگی, اور سامنے سے خد و خال میں آپ کو زیادہ تبدیلی نظر نہیں آئے گی. آپ کو دیکھیے گا ٹورڈز سینٹر ہوگی, چاہے وہ کلائمیٹ کے اندر ہو, چاہے ڈیفینس میں ہو, چاہے وہ ڈیتھ ریٹائرمنٹ چیزیں ہوں, آپ کو انویزیبلی ایک ویزیبل فلو نظر آ جائے گا. اچھا رائٹ, منظور علی خان صاحب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں دوبارہ وہی بات کروں گا نا, جس طرح 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تکا کریسی جو ہے وہ کافی چل رہی ہے, ہر بندہ اپنا اپنا تکا لگا رہا ہے. تو مارکیٹ میں اس طرح کی خبریں جو آ جانا, جناب آصف علی زرداری صاحب کو ہٹا دیا جائے گا یا بلاول بھٹو کو نااہل کروا دیا جائے گا, میرے خیال میں اس میں کوئی سبسٹنس, کم از کم میرے سورسز سے تو مجھے کوئی سبسٹنس نظر نہیں آتا. یا جناب اس کے اوپر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے کوئی آرم ٹویسٹنگ کرنے کے لیے شاید اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. ہاں ٹھیک ہے, فرکشن پوائنٹس ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ فرکشن پوائنٹس نہیں ہوں گے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا میرے خیال میں اس نظام میں رہنا, یہ نظام سمجھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس نظام کے اندر رہنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ یہاں سے نکل گئے تو ظاہری بات ہے نیکسٹ آپشن کیا بنتی ہے, وہ پھر پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد بنتا ہے. اور پلیز مجھے کوئی یہ مت کہے کہ جناب ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ سیاست ہے اور سیاست میں ہر قسم کے ممکنات کی گنجائش ہوتی ہے. سو میرے خیال میں یہ نظام جو ہے یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سیٹ اپ میں سے نکل کے دوسرے آئل کی دوسری طرف جو ہے وہ چلی جائے. میرے خیال میں نظام اسی طرح چلے گا. ہاں فرکشن پوائنٹس ہوں گے, کچھ لو کچھ دو کی بنیاد کے اوپر میرے خیال میں چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. رائٹ. اچھا علینا شکری صاحبہ, یہ جو ظاہری بات ہے مختلف آرائیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں, آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ فی الحال تو پیپلز پارٹی نے ایک سخت موقف ضرور اپنایا ہوا ہے, آلدو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک خاموشی بھی فیل ہو رہی ہوگی, لیکن کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کچھ رہنماؤں کی جانب سے کچھ ایسے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے جس سے بظاہر نظر آتا ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی آپ کو یاد ہوگا, اس کے ایک نقطے پر پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ انسسٹنس ہے. سوال پھر یہ بھی اٹھتا ہے کہ پیپلز پارٹی اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کے باقی نکات پر کیوں نہیں اسی طرح سے زور دیتی, یا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پیپلز پارٹی کا وہی ہمیں جو رویہ ہے وہ نظر آئے. لیکن آپ کو میں یاد دلاتی چلوں, بلاول بھٹو صاحب بھی تھے جنہوں نے گزشتہ سال کے آخر میں یہ ضرور کہا تھا کہ ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم کافی ہوتی ہیں اور مزید کی اب اس میں گنجائش نہیں ہے, اور آئین ایسی دستاویز نہیں کہ جس کو بار بار تبدیل کیا جائے. یہی بلاول صاحب آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی یاد ہوگا, جنہوں نے کہا تھا کہ بہتر, اور ان کی خواہش یہ تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا تھا کہ جس پہ پارلیمنٹ کی کنسنسس کے ساتھ امینڈمنٹ کی جائے, اور اگر نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ آپشن جو کہ ان کا ایک پریفرڈ ایک آپشن نہ ہو, راستہ نہ ہو, لیکن انہوں نے بروٹ میجورٹی کا ذکر کیا تھا کہ بروٹ میجورٹی سے پھر کیسے ترمیم جو ہے وہ لے کر آئی جائے گی. سو وہ بھی بلاول صاحب کو یاد ہونا چاہیے, کیونکہ اب پیپلز پارٹی بہت زیادہ میں نہ مانوں کی رٹ جو ہے وہ لگا بھی نہیں سکتی. وہ برملا یہ بات کافی انسٹنسز پہ کہہ چکی ہے کہ اس سسٹم کے جو گارنٹرز ہیں وہ پیپلز پارٹی ہے, اسی نظام کا حصہ ہے یہ دونوں سیاسی جماعتیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, جن کو ساتھ اکٹھے بٹھایا گیا 2024 کے الیکشنز سے قبل ہی. آپ PDM-1 کے وہ دور یاد کیجئے, تو یہ دونوں جماعتوں نے ساتھ چلنا ہے. ان کے حوالے سے تاثر عوام پہ میں بھی زور پکڑ چکا ہے کہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, اور انہوں نے ساتھ ہی معاملات کو آگے لے کر بڑھنا ہے. پیپلز پارٹی اپنے تئیں نہ اس نظام سے باہر نکل سکتی ہے, اور نہ ہی بہت زیادہ مخالفت کسی بھی اس, چاہے وہ ترمیم کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو, بہت زیادہ مخالفت رکھ نہیں سکتی, اپنے موقف پہ بہت دیر برقرار رہ بھی نہیں سکتی. سو ایونچولی اگرچہ ابھی بھی بلاول بھٹو صاحب نے ایک سخت یہ ضرور سٹانس اڈاپٹ کیا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر
پیپلز پارٹی اس ترمیم کے لیے حمایت نہیں کرے گی اس ترمیم کی، لیکن بہت زیادہ دیر تک پیپلز پارٹی اپنے موقف پر قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ لوگوں میں یہ تاثر ضرور پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے کہ پیپلز پارٹی ایونچولی یہ تمام جماعتیں پرانی تنخواہ پر ہی کام کرتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ قاضی صاحب آپ بڑا بلاگ تبصرہ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے مختلف اوپینینز ہیں جو ہمارے بہت سے آنریبل کولیگز نے ہمارے ساتھ رکھے ہیں، سامنے رکھے ہیں جو اس پروگرام کا حصہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ رہی بات پیپلز پارٹی کی ریزرویشن کی، ان کی ریزرویشن تو ہیں 18ویں ترمیم کی وجہ سے جو فنڈز کا فلو تھا وہ بے شمار ادھر کراچی یا سندھ میں گیا، وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوا، وہ کراچی کی جا کے آپ حالت دیکھ لیں کہ کیا جو بہت بڑا جسے کہا جاتا تھا کہ جی ہم نے بڑا صوبوں کو خود مختاری دے دی ہے، تو جو حالت ہے کراچی کی آپ وہ دیکھ لیں۔ میں تو صوبائی خود مختاری کی مخالفت کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ صوبائی خود مختاری کم اور اشرافیہ کی خود مختاری زیادہ تھی، اور اس کی معیشت پر کوئی فرق پڑا ہو تو پڑا ہو۔ عام آدمی کا ہم نے جو کراچی میں دیکھا ہے اس کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں، کوئی نہیں پڑا۔ اب رہی بات کہ کیا وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، دیکھیں موجودہ پارٹیوں کی سوشل بیس ایک پارٹی کی ہے، وہ ہے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی بھی اس کی سوشل بیس اس لیے افیکٹو نہیں رہی کیونکہ سوشل وہ جو ڈاؤن ٹراڈنز کی یا جو بنیادی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اس سے دور رہی، ہر چند کے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کی سیٹیں تھیں، ان کا الیکشن جو ہے وہ چھینا گیا اور بہت سے سب کچھ ہوا، لیکن کیا کوئی سوشل بیس رہ گئی ہے؟ دیکھیں اب میں نے خود زرداری صاحب کو ایک دن سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہی ہیز اے ویری گڈ بزنس سینس، تو جب بزنس بھی بڑی اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، مگر سیاست اور بزنس جیسے آپ ان کو مکس کر دیتے ہیں تو سیاست آہستہ سے چلی جاتی ہے، سوشل بیس بھی چلی جاتی ہے، پھر آپ ایک بہت کامیاب کاروباری انسان بن جاتے ہیں، تحریکیں لیڈر چلاتے ہیں، کاروباری حضرات نہیں۔ مالک صاحب یہ جو اوور آل جو بھی خط و خال آپ نے بتائے ہیں، اگر اختصار سے آپ بتائیں آپ کے نزدیک یہ 28ویں ترمیم کے بعد یا کہ جی ملک وفاق بڑا کمزور تھا جی اس کو مضبوط کر دیا گیا ہے، جمہوری ادارے بڑے کمزور تھے وہ مضبوط ہو گئے، یہ فیکٹر واقعی نظر آئے گا یا یہ اٹ از مور اباؤٹ کنوینئنس اور کریکٹنگ اے رانگ پرہیپس دیٹ واز ڈن ان 18th amendment؟ It is not about correcting the system, it's about controlling the system. All right. یہ جتنی چینجز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایک ایبسولوٹ کنٹرول کی گیم، ایبسولوٹ کنٹرول جوڈیشری کا، ایبسولوٹ کنٹرول ایگزیکٹو کا، کنسیڈریبل کنٹرول فائنانسز کا، اور بیسکلی میسج بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ نے اف یو وانٹ ٹو کیپ پلئنگ دی بال اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے صوبے میں حکومت میں رہیں اور آپ کی وہاں کی خوشگوار زندگی میں کوئی خلل نہ پڑے، تو پھر جو سینٹر کی چیز ہے اس پہ بھی خلل نہ ڈالیں، اس کو بھی بہتر کریں۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ سینٹر کو مضبوط کرنا ہے، صرف فائنینشلی نہیں، پاور وائز اینڈ ایز دا سینٹرل اتھارٹی، اور یہ نظام کا بیسک آبجیکٹو ہے۔ اچھا رائٹ، منظور علی خان صاحب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ بیلنس آف پاور کی ایک جو ڈیبیٹ ہے یہ بڑی ایک پرانی ڈیبیٹ ہے کہ جناب پارلیمنٹ سپریم ہے یا جوڈیشری، اور یہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر بھی کئی سالوں سے جو ہے یہ ڈیبیٹ چلتی آئی ہے۔ ہاں اس وقت آپ کو ماننا پڑے گا کہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ ایک سائڈ کے اوپر یعنی کہ ایگزیکٹو کی طرف جو ہے وہ ٹلٹ ہو گیا ہے۔ جوڈیشری کی اگر آپ افتخار چودھری صاحب کا وہ پورا ٹینیور دیکھیں اینڈ کانسیکوینٹلی آگے ثاقب نثار اور یہ تمام جو عہدے ہیں جب جو ٹینیورز ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں تو ٹلٹ جو ہے وہ جوڈیشری کی طرف زیادہ ہو چکا تھا، لیکن دوبارہ وہی بات ہے نا، یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ ایکچولی پرفیکٹ بیلنس جو ہے ان دونوں کے درمیان آپ کس طرح ڈھونڈیں گے جس میں دونوں سائڈ جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں۔ لیکن ڈیفینیٹلی میرے خیال میں جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہے جو آپ کا بیسک کویشچن تھا، میرے خیال میں اس سے ٹلٹ جو ہے وہ ایک طرف ہوا ہے، اور ظاہری بات ہے جب بالکل ایک طرف اگر ٹلٹ ہو جاتا ہے تو اس سے نقصان جمہوریت کا ہوتا ہے۔ رائٹ، اچھا علینا شکری صاحبہ، یہ جو ظاہری بات ہے مختلف آرائیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ جی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم جس طرح ہم بات بھی کر رہے ہیں، جس طرح جتنی اجلت میں یہ ترامیم لے کر آئی گئی، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کچھ ارکان اسمبلی نے اپنی پارٹی لائن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے
ووٹ جو ہے ان ترامیم کو جو ہے وہ اپنی حمایت اس میں انشور کی. رات گئے پارلیمنٹیرینز لائک آئی سیڈ سر جوڑ کے بیٹھ کے یہ ترامیم کراتے نظر آئے. اس میں بنیادی سوال تو یہ ہے کہ عوام کا مفاد کدھر تھا؟ کیا یہ ترامیم عوام کے لیے کی جا رہی تھی؟ تو اس پر ایک بہت بڑا سوال تاحال ہمیں نظر آتا ہے. 2 سال میں آپ نے بیک ٹو بیک لیجسلیشنز کی اور یہ آپ 2 ترامیم جب کر رہے تھے تو اس میں عوام دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے صدر پاکستان کو لائف ٹائم ایگزمپشن جو ہے جو تاحیات استثناء ہے وہ دیا گیا. فیلڈ مارشل صاحب کو بھی آپ نے لائف ٹائم ان کا ٹینیور جو ہے وہ انشور کر دیا. عوام جو ہے وہ حق بجانب ہیں جب وہ سوال کریں کہ ان پارلیمنٹیرینز نے عوام کو ان ترامیم کے تحت کیا دیا, کیونکہ الٹیمیٹلی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک میں ایک ایسا جو ہے وہ معاملہ آپ نے چھیڑ دیا ہے جس سے ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ ہمیں تتر بتر نظر آتا ہے. وہ کانسیپٹ بالکل ڈسٹروائے ہو گیا. یہ سوال زور پکڑ گیا کہ ان 2 ترامیم کے پاس ہونے کے بعد ایک بھی فیصلہ ان 2 سالوں میں حکومت کے خلاف, ایگزیکٹو کے خلاف نہیں آیا. سو یہ ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے کہ جہاں پر یہی سیاسی اور جمہوری جماعتیں اپنے آپ کو بہت فخریہ یہ جمہوری کہتی ہیں, لیکن یہی جمہوری جماعتیں جمہور کے لیے کیا کر رہی تھیں. اور جب آپ اس قسم کی جب ترامیم کرتے ہیں جس سے بالکل ایسے برملا ایک امپریشن جو ہے وہ زور پکڑ جائے کہ یہ ترامیم صرف اپنے لیے کی گئی ہے, اپنا مفاد دیکھنے کے لیے کی گئی ہے, اس میں عوام کا کوئی اس وقت نہیں سوچا گیا. اور یہ بات ضرور ریفلیکٹ کرتی ہے کیونکہ عوام کی اگر آپ حالت زار پہ نظر اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت جو ملک میں معاشی صورتحال ہے اور جو سخت معاشی کنڈیشنز سے عوام گزر رہی ہیں ان کی حالت پہ کوئی بہتری نہیں آئی. جو ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس پر بہت جو ہے وہ آنچ آتی ہوئی ہمیں دکھائی دی اس 26ویں اور 27ویں آئین ترمیم کے بعد, جس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لیگل فریٹرنٹی میں بھی اٹ سیلف بہت زیادہ ایک ڈویژن جو ہے وہ زور پکڑ گئی. سو انسٹیٹیوشنز کی جہاں پر بات آتی ہے کہ جس میں ایک جو ٹرسٹ ہے, جو ایک اعتماد تھا جس کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی, وہ اعتماد, وہ جو ٹرسٹ ہے انسٹیٹیوشنز میں وہ ہمیں کمزور ہوتا ہوا دکھائی دیا. اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ کیونکہ جمہوریت کی خوبصورتی صرف اس بات سے نہیں ہوتی کہ جو ہمیں سیاستدان جو ہے وہ مسلسل اپنے مفاد میں رکھتے ہوئے چیز اسٹیٹمنٹس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہر بات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ حسن جمہوریت ہے. حسن جمہوریت ہم واقعی میں تب دیکھیں کہ جب ہمیں اس ملک میں انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئے, شخصیت نہیں. اس ملک میں جو ادارے ہیں ان کی مضبوطی کو انشور کیا جائے. لیکن ان ترامیم سے آپ نے میک شور کیا کہ اداروں کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پر آنچ آ رہی ہے. اداروں کی جو ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے ادارے اور عوام کے درمیان, وہ ٹرسٹ ہمیں ایروڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا, وچ از ویری انفارچونیٹ. اور اس کا خمیازہ اور اس کی جو کانسیکوینس ہے وہ بہت دور از ہمیں نظر آتے ہیں, جس میں عوام کا جو ایک جوڈیشری پہ, ایک عدلیہ پہ ایک جو ایک اعتماد ہونا تھا وہ اعتماد جو ہے اس کو ٹھیس پہنچا ہے. اور ساتھ ساتھ جہاں پر ٹرائیکاٹمی آف پاورز تھی کہ جہاں پر تمام جو برانچز ہیں وہ ایک دوسرے پر انہوں نے ایک چیک رکھنا تھا, وہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ختم ہو گیا. سو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو ان 2 سالوں میں بہت شدت سے اس پر ہمیں ایک تنقید بھی نظر آئی, اور ہمیں جس طرح سے یہ عجلت میں پاس کی گئی اس پر ہمیشہ ایک سوالیہ نشان کھڑا رہے گا. قاضی صاحب آپ بڑا بلاگ تبصرہ کرتے ہیں, ظاہری بات ہے مختلف اوپینینز ہیں جو ہمارے بہت سے آنریبل کولیگز نے ہمارے ساتھ رکھے ہیں, سامنے رکھے ہیں جو اس پروگرام کا حصہ ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ ارے بھائی کون سے ادارے کہاں کمزور ہوئے؟ کسی کے کمزور یا غیر کمزور یا مضبوط ہونے میں ان کا وجود تو ضروری ہے. اب ادارہ صرف وہ بلڈنگ تو نہیں ہے کہ جو قومی اسمبلی کی بلڈنگ, ہم بڑا احترام کرتے ہیں, ہمارے لیے بڑا محترم ہے وہ, اور ہمارے لیے آئین بھی بڑا مقدس ہے, سینٹ ہے, مگر کیا یہ صحیح معنوں میں ادارے ہیں یا کیا یہ طاقت کے سینٹر ہیں؟ کیا یہ باقاعدہ جس طرح جمہوریت میں کہا جاتا ہے کہ جی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, یہ تو بھٹو صاحب نے کہا تھا, مگر کیا وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے یا یہ ادارے اپنا فنکشن کر سکتے ہیں؟ یہ اتنے خود مختار ہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی ترمیم پاس کر سکیں یا اس کو ختم کر سکیں؟ جب ایسا نہیں ہے تو میرے خیال میں جمہوریت کی جمہوری اداروں کی مضبوطی اور کمزوری کا سوال تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے یہ سوال کرنا اور اس کا جواب دینا. رہی بات وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نظام سے مزاحمت کی بجائے مفاہمت کرتے نظر آتے ہیں, تاثر انہوں نے اپنے. اچھا اب یہ سوال جو ہے
یہ جو آفریدی صاحب کا جو ایشو ہے، آفریدی صاحب کشمیر میں بھی گئے تھے، کشمیر کی جو تحریک چلی اس میں کہیں بھی کوئی پارٹی موجود نہیں تھی۔ آج جو گاہ لوگ آتے ہیں، مثال کے طور پہ پچھلے دنوں میں انہوں نے 14,000 لوگوں کی نوکریاں ختم کی، یہ جو ایک ادارہ بند کیا، وہ آئے، کوئی پارٹی وہاں موجود نہیں تھی۔ تو اس لیے مفاہمت ہی کر لیں تو اچھا ہے، اور مفاہمت تو کر ہی رکھی ہے۔ جب آپ نے نظام سے مفاہمت کر رکھی ہے، جب اس استحصالی نظام کے خاتمے کے خلاف کوئی آپ کا ایجنڈا یا کوئی منشور ہی نہیں ہے، اور بنیادی طور پر آپ کی رائے یہ ہے کہ بھئی انہوں نے صحیح طریقے سے یہ گاڑی نہیں چلا رہے، ہم یہ گاڑی صحیح چلا دیں گے، مسئلہ گاڑی بدلنے کا ہے، نظام بدلنے کا ہے۔ جب وہ آپ نے نہیں بدلنی تو میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے جو مالک صاحب خبریں ہیں کہ وہ شاید اب وہ بھی اسی طریقہ کار سے آگے بڑھ رہے ہیں جس طرح پرہیپس ایک وقت میں گنڈاپور صاحب بڑھ رہے تھے، اینڈ پرہیپس he has come to terms with the reality اور with the practical side of things کہ بھئی ٹھیک ہے، شور شرابہ اپنی جگہ، لیکن اگر چلنا ہے تو پھر کچھ چیزوں کو حساب سے چلنا پڑے گا، اور شاید وہ بھی مفاہمت بھی کرتے ہیں۔ کچھ خبریں ماضی میں کچھ دنوں پہلے آئیں کہ ان کی شاید محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ ڈینائی کرتے ہیں، یعنی ان کی گورنمنٹ، ان کے منسٹرز ڈینائی کر رہے ہیں۔ بٹ ڈو یو تھنک کچھ ہوا ہے، کچھ تبدیلی آئی ہے؟ کیا کچھ دن پہلے اگر میں آپ کو کہتا کہ فیصل کریم کنڈی اور سہیل آفریدی کٹھی پریس کانفرنس کریں گے، آپ مجھے کہتے ہیں مالک صاحب آپ ہل گئے ہیں، کیا ہو گیا؟ ہوئی نا، ہوئی، بالکل۔ یہ گیمز چل رہی ہیں۔ آپ نے سندھ میں موومنٹ دیکھی، جی ڈی اے اور پرانے لوگ، سوئے ہوئے لوگ جا کے سڈنلی، آپ فنکشنل والے جا کے سڈنلی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی والوں کو اور پی ٹی آئی والوں کو سڈنلی صوبہ اکٹھا نظر آنا شروع ہو گیا۔ وہاں بھی کچھ میسیجنگ ہوئی، انہوں نے بھی جواب میں میسیجنگ کی۔ یہ جو میسیجنگ ہوتی ہے یہ ڈالتے ہیں یہ بلاول بھٹو کے کھاتے میں، اور پھر زرداری صاحب اس کو کور کرتے ہیں۔ یہ پوسچرنگ کی گیمز چل رہی ہیں۔ اور دوسری بات جہاں تک ہے کہ ایز اے سی ایم، دیکھیں منیب، جب ایک انسان کمرے سے باہر ہوتا ہے نا، when you're looking with your nose pressed against the glass، اور آپ کمرے کے اندر دیکھتے ہوتے ہیں آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے، اندر جاتے ہیں تو ریئلٹی چیک نظر آتا ہے، آپ کو بہت سی لمیٹیشنز پتہ لگتی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، باہر سے دیکھنے میں کچھ اور تھا، گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہے۔ ایگزیکٹو پاور، انٹریکشن آپ کا دوسرے لیول پہ ہوتا ہے۔ یہی سہیل آفریدی صاحب جب بیٹھتے ہیں آپ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں کور کمانڈرز کے ساتھ اس طرح، تو اب ان کی انڈرسٹینڈنگ نظام کی اور ہے۔ جو باہر بیٹھ کے اگر آپ ینگسٹر ہوں 30s کے 40s کے، آپ سمجھتے ہیں میں انقلاب سڑک پہ لے آؤں گا، جب آپ اندر بیٹھ کے ریاست کی طاقت دیکھتے ہیں، ریاست کی ورکنگ دیکھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بھیا انقلاب تو آئے گا لیکن ذرا قسطوں میں آئے گا، ٹکڑوں میں آئے گا۔ تو ریالٹی چیک بہت بڑا دیتا ہے آپ کو یہ ہوتا۔ سو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کمپرومائز کر رہا ہے، بٹ آئی تھنک کہ آپ کا پرسپیکٹو اور آپ کا کانٹیکسٹ چینج ہو جاتا ہے، زیادہ میچور ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دوسرے کی لمیٹیشنز کیا ہیں، آپ کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اور کہاں پہ جا کے آپ ڈیل کر سکتے ہیں۔ اچھا، رائٹ۔ منظور علی خان صاحب، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں سہیل آفریدی صاحب نے بہت جلدی جو ہے وہ اپنا پینترا تبدیل کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو، اگر ان کی پہلی سپیچ جب وہ انہوں نے عشق عمران والی ایک وہ جو سپیچ کی تھی، تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ جناب ان کی اپوائنٹمنٹ یا عمران خان صاحب کی جانب سے جو نامزدگی ہے وہ ایک جو ہے نا وہ بڑے ایک دھڑلے والے اور سب کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لینے والے وزیر اعلیٰ کے طور پہ ہوں گے، اور وہ کرتے بھی ہیں میرے خیال میں پبلک کنزمپشن کی خاطر یا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی کنزمپشن کی خاطر جو ہے وہ کبھی کبھار پرجوش قسم کی تقریر کر دیتے ہیں، لیکن اس سے آگے میرے خیال میں نہیں جاتے۔ آئی تھنک ناؤ ہی کین سی دا ریڈ لائن کہ دس از دا ریڈ لائن، میں نے اس کو عبور نہیں کرنا، نو میٹر واٹ، کتنا ہی پریشر میرے اوپر آئے، چاہے عمران خان صاحب کی بہنوں کا ہے، کارکنوں کا ہے، یہ میری ایک ریڈ لائن ہے، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ اب ظاہری بات ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب تک اس کو برداشت کر پاتے ہیں، کیونکہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بھی کافی دیر تک لے کے چلتے رہے، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ گنڈاپور صاحب جو ہے سہیل آفریدی صاحب سے بھی زیادہ اگریسو تھے، ایون دو وہ بالکل آخری مومنٹ پہ جا کے، جس طرح کہتے ہیں نا آخری اوور میں جا کے پینترا بدل لیتے تھے، لیکن سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ آخری اوور تک جاتے نہیں ہیں۔ وہ میرے خیال میں وہ اگر T20 ہو رہا تو 10ویں اوور تک کی جو ہے وہ انہوں نے اپنا پینترا بدل لیا تھا کہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ آگے جو ہے وہ حالات خراب ہیں۔ سو ریئل ٹائم پالیٹکس جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہوئی بالکل ڈفرینٹ ہے، آپ کو کیلکولیٹڈ طریقے سے جو ہے اپنے قدم اٹھانے ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے پاکستان کی سیاست میں چلنا اب سیکھ لیا ہے۔ رائٹ۔ اچھا علینا شکری صاحبہ، یہ جو ظاہری بات ہے مختلف آرائیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟
میرے خیال سے 26ویں اور 27ویں ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر سہیل آفریدی صاحب کیبنٹ کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں اور پھر وہ اگر ایک طاقتور شخصیت کی حکومتی شخصیت کی بات کی جا رہی ہے تو اس شخصیت کا نام بھی سامنے آنا چاہیے کہ وہ کون سا ایک پاورفل شخص ہیں کہ جو سہیل آفریدی صاحب پہ عمران خان صاحب سے زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں. اور ساتھ ہی عمران خان صاحب سے سہیل آفریدی صاحب نے اپنی اس چارج سنبھالنے کے بعد سے ایک بات تواتر کے ساتھ وہ اس کی استدعا اس کا مطالبہ کرتے رہے، وہ تھی عمران خان صاحب سے ملاقات. ان 7 ماہ میں عمران خان صاحب سے ایک بار بھی ان کی ملاقات نہ ہونا، نہ کروائے دینا، جس کے بعد ان کو مشاورت سے اپنی کابینہ نہ صرف سلیکٹ کرنی تھی، اس کابینہ کے ایکسٹینشن کی بھی جہاں پر معاملہ آتا ہے وہ بھی انہوں نے اپنے لیڈر سے ڈسکس کر کے مشاورت سے ہی انہوں نے اس کابینہ میں توسیع کرنے کا معاملہ بھی پھر دیکھنے میں آتا. لیکن کیا ان کو اس بات سے پہلے وہ یہ منادی تھا یا اس بات کی ان کو اجازت نہیں تھی، یہ کہیں لکھا تھا کہ وہ اپنی کیبنٹ میں ایکسٹینشن نہیں کر سکتے؟ اور انہوں نے نیچرلی ہم نے دیکھا ایونچولی کہ اگر کابینہ کے چننے کے ساتھ ساتھ کابینہ کی جو اگر اس میں توسیع بھی کی گئی ہے تو انہوں نے مشاورت پہلے اپنی ایک ایز اے مطالبہ ایز اے ڈیمانڈ جو ہے وہ ضرور رکھی اور مشاورت نہیں ہوئی تو انہوں نے الٹیمیٹلی آ کے کیا. بات اور تنقید جو ہے وہ ان کے اوپر ضرور ہوگی. جہاں پر سہیل آفریدی صاحب نے اپنی اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پہ اور جب وہ آئے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنی تقریر میں برملا جس طرح سے اظہار کیا تھا کہ وہ مزاحمت کی سیاست کے چیمپئن ہیں، اور جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب کی اس وقت ایک ان کا رول نظر آ رہا ہے، وہ خاموش ضرور ہو گئے ہیں، وہ اپنے صوبے کے حقوق کو لے کے وہ انگیج بھی کر رہے ہیں، اور انگیجمنٹ نیچرلی تمام جو سیگمنٹس ہیں وہ ان کی انگیجمنٹ وفاق کے ساتھ اس کو سراہتے بھی ہیں کہ جہاں پر ان کے صوبے کی جہاں پر عوام کے حقوق کا معاملہ آتا ہے اس کو وہ سر فہرست رکھیں. اور ان پہ تنقید بھی کی گئی کہ وہ اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ چاہے وہ ورکرز کی طرف سے ہو کہ وہ اڈیالہ جیل پہلے نہیں جا رہے تھے، اب وہ اڈیالہ جیل جا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں سسٹم ان کو خود لیڈر بنا رہا ہے. 7 ماہ میں سہیل آفریدی صاحب نے ایسی کیا مزاحمت کر دی کہ جو بہت ہی قابل تعریف ہو یا واقعی میں ان کے کاز کو کچھ جو ہے وہ ایک فیول پرووائڈ کر رہی ہو. لیکن میرے خیال سے سہیل آفریدی صاحب پہ تنقید جہاں ان کے ورکرز کی جانب سے پی ٹی آئی کے ورکرز کی جانب سے ہو رہی ہے، ایک جس طرح آپ بھی بات کریں کہ ایک امپریشن جو ہے وہ زور پکڑ رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ آیا کہ مفاہمت کی طرف زیادہ ان کا ایک بینڈ نظر آ رہا ہے. لیکن آئی بلیو ان کی ہر اس وقت جو موو سے قبل جو کہ اگر تنقید بھی ان کی موو پہ ہو رہی ہے تو اس کو جو ایک ایمونیشن ہے، جو پوری مواد ہے، وہ اس وقت موجودہ جو نظام ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. سسٹم اس وقت میک شور کر رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو ایک لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ سامنے رکھا جائے، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کی اسٹریٹجی پہ، سہیل آفریدی صاحب کے مفاہمتی رویے پہ، کیونکہ وہ مزاحمت سے جب آغاز کیا تو اس کے بعد ایک دم سے خاموشی، اس پر شدید تنقید ہو رہی ہے. لیکن سسٹم اگر ان کو جس طرح انہوں نے اگلی بھی کال دی ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے باہر آنے کی، وہ آتے ہیں، آپ جی ٹی روڈ پہ ان کو روکتے ہیں، 26 نمبر چنگی جو ہے وہ ایک پورا ایک ایسا منظر کشی ہمیں نظر آ رہی تھی، تو اس سے ایک اندازہ اور یہی کیا جاتا ہے اور یہی بات دہرائی بار بار جا رہی تھی کہ سسٹم جو ہے وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بضد ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو اکٹھے کر دے، یونیفائی کرے، جو کہ جس میں شدید ڈویژن ہمیں اس پارٹی میں اس وقت دکھائی دے رہی ہے، ایک دوسرے کے شدید مخالفت میں بہت سارے بیانات منظر عام پر ہے. جو سینٹرل لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ آپس میں بہت شدید اختلاف رکھتی ہے. لیکن تمام تر چیزوں کو اگر دور کر کے ان سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ یونیفائی کرنے یا ایک یونٹی کے ساتھ ایک پکچر شو کرنے کے لیے میرے خیال سے نظام اس وقت پورا جو ہے وہ مواد جو پرووائڈ کر رہا ہے، ان کی تحریک میں ایک جان ڈال رہا ہے، پورا ایک ایمونیشن جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہر طرح سے اکٹھے ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، یونیفائی ہو جائے، اور اپنے سٹانس کے حوالے سے اور اپنی جو تحریک ہے وہ اس کی ایک مضبوط تحریک، یعنی کہ لوگوں کو وہ موبلائز جو کہ نہیں کر پا رہی، جو تنقید کا سامنا بھی سہیل آفریدی صاحب بھی کر رہے ہیں. اس وقت جو موجودہ نظام ہے اور جو کہ جہاں سے جو شارٹس ہیں وہ کال ہو رہے ہیں، ان کی بظاہر تو پوری کوشش لگتی ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف وہ متحرک ہو کے آ کے اپنے مطالبات جو ہیں یا اپنے ٹارگٹ جو ہیں وہ اپنے ضرور منوائیں. آج تک کے لیے اتنا ہی جی. ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد. انشاءاللہ کل ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.